بلہور میں منایا گیا 22واں جشن غریب نواز کا عرس. اس میں مفتی انفاس الحسن پہنچے جہاں انہوں نے تقریر کی. تحریک دعوت انسانیت کے تحت کہا تعلیم ایک نور ہے جو کرپشن و آتنکواد کو ختم کر سکتی ہے. ہاتھ میں بلہور کی سرزمین پر آج مفتی صاحب آئے ہیں. آپ کے نیترتو میں آج بڑا جلسہ ہوا اور ہر سال ہوتا ہے. 22 سال سے لگاتار ہو رہا ہے. اس کا کیا ادیش ہے, کس طریقے سے؟ دیکھیے ایسا ہے, ہندوستان کے بادشاہ ہیں جی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں, جن کا مزار شریف اجمیر شریف میں ہے, اور پوری دنیا کے مسلمان جن کے دربار میں حاضری دینے کے لیے اور مرادیں مانگنے کے لیے, فیض پانے کے لیے پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ بلہور والے ہر سال غریب نواز کا سالانہ عرس مناتے ہیں. تو آج سرکار غریب نواز کا سالانہ عرس تھا, اور اس عرس میں ان کی فاتحہ ہوتی ہے, ان کے نام سے لنگر ہوتا ہے, اور انہوں نے جو شکشا دی ہے, جو تعلیم دی ہے, جو پیغام دیا ہے, وہ پیغام قوم کو دیا جاتا ہے. ان کی شکشا تھی پیار, محبت, امن و امان, شانتی. تو وہی ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ پورے ملک میں امن و امان اور شانتی کے ساتھ رہیے, اخلاق و محبت کے ساتھ رہیے, پاپ سے, گناہوں سے, گندے کاموں سے اپنی زندگی کو بچائیے, اور جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. اور جتنے پاپ کے کام ہیں, جوا, شراب, سٹا, ان تمام گندے کاموں کو ختم کیجیے. یہ پیغام دینے کے لیے اور ان کی یاد منا کر ان کا فیض بانٹنے کے لیے, فیض لینے کے لیے یہ سالانہ ان کا عرس کیا جاتا ہے. تحریک دعوت انسانیت کیا ہے؟ تحریک دعوت انسانیت جس خادم نے قائم کی ہے, وہ ایک تحریک جو ہے لوگوں کو انسانیت کا سبق دینے کے لیے, پیار محبت کی تعلیم دینے کے لیے, نماز روزے کی تعلیم دینے کے لیے, جوا شراب سٹا سب مٹانے کے لیے, پارٹی بندی مٹانے کے لیے, اور دھرم کے نام پر جو نفرتیں لوگ پھیلاتے ہیں ان نفرتوں کو مٹا کر محبتیں پیدا کرنے کی قائم کی گئی ہے. آپ نے ہندوستان کی بچیوں کے لیے جو انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کر چکی ہیں ان کے لیے مبلغہ کر کے ایک کورس. دیکھیے ایسا ہے, ہم نے ایک بڑے بڑے جو ہندوستان کے شکشا کے ماہرین ہیں, ہم نے ان کو اکٹھا کیا, اور اس وقت لڑکیوں کا ماحول بہت گندگی کی طرف جا رہا ہے, اس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور بچیاں اپنے گندے کردار سے اپنے شریف ماں باپ کی عزت و آبرو کو لوٹ رہی ہیں, اور حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان دیکھتا رہتا ہے لیکن کچھ کہہ بھی نہیں پاتا ہے. تو ہم نے اس پر غور کیا کہ اس کا علاج کیا ہے. ان جوان بچیوں کو ہم پاپ کے گھاٹ سے, پاپ کی ندی سے کیسے نکالیں, جو کہ وہ پاپ کے سمندر میں غوطہ لگا رہی ہیں 24 گھنٹے. تو ان کو پاپ کی ندی سے, سمندر سے ہم کیسے نکالیں اور ان کو نیک اچھی عادت والا بنائیں, ان کی گندی عادتیں چھڑائیں. اس کے لیے ہم نے سوچا کہ 1-2 سالہ ہم نے کورس بنایا ہے, اور ہندوستان کے بڑے بڑے ماہرین اس میں اکٹھا تھے کہ یہ کورس کیسے بنایا جائے, کہ جس میں ہم بچیوں کی تعلیم دینا چاہتے, بیٹی تم جو کر رہی ہو یہ اچھا نہیں ہے, جیسا آتا پر تم چل رہی ہو یہ اچھا نہیں ہے. ہماری بچیاں انسانیت سیکھیں, پردہ سیکھیں, شرم و حیا سیکھیں, اور اپنے کیریکٹر کردار کو گندگی سے بچائیں, اپنے ماں باپ کی عزت کو بچائیں, اپنے خاندان کی عزت کو بچائیں. یہ لڑکیاں اگر ہماری پاک دامن ہو جائیں گی, ان کا کلچر, ان کا کیریکٹر اگر اچھا ہو جائے گا, تو ان کے ذریعے ایک خاندان, ایک لڑکی کے ذریعے ایک خاندان سے ہی ہو جائے گا, ہے نا. تو ہم نے اس لیے اس کو قائم کیا ہے تاکہ ہم جوان بچیوں کو پاپ کے ندی سے, پاپ کے نالے سے, پاپ کے سمندر سے نکالیں, اور ان کو ایک اچھا کلچر دیں, اچھا کیریکٹر دیں, اور تاکہ یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق بن جائے, اور ان کے ذریعے آگے آنے والی لڑکیاں بھی ہماری صحیح ہوتی چلی جائیں. آپ نے کہا پیغمبر صاحب نے جو علم دیا, تعلیم دی, اس کے مادھیم سے ہی صرف دنیا میں اگر آتنکواد ختم ہو سکتا ہے, تو وہی انہی کے مادھیم سے کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے, یہ تو میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے مجموعوں میں کہا ہے. ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ گالی دینے والے کو گالی مت دو, ڈنڈا مارنے والے کی ڈنڈا مت مارو,
पत्थर मारने वाले की पत्थर मत मारो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ बुरा मत करो। एक मैं हदीस जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पैगंबर ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिलमन क़ताअक, जो तुम्हारे रास्तों को काट रहा हो उसके रास्ते को मिला दो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म कर रहा हो, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा हो, तुम उसको माफ़ करो। वअहसिन इलैहि मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। एक हदीस में सरकार ने फरमाया, अफ़ातु कुल्ला ज़ी हक़ हक़्क़हु, हर हक वाले का हक अदा कर दो। हक अदा कर दो, माँ का हक अदा कर दो, बाप का हक अदा कर दो, भाई का हक अदा कर दो, बहन भाई का हक अदा कर दो, बहन का हक अदा कर दो, पड़ोसी का हक अदा कर दो, अमीर का हक अदा कर दो, गरीब का हक अदा कर दो, पड़ोसी का हक अदा कर दो, यहाँ तक कि जानवरों का हक अदा करो। अब इंसान जब अपने पड़ोसी का और अपने महल्ले का, अपने बड़े का, छोटे का, सबका ख्याल रखेगा और प्यार और मोहब्बत से पेश आएगा, वो गाली देगा और ये गाली नहीं देगा, तो बताओ फिर झगड़ा कैसे होगा? ख़त्म हो जाएगा। बस इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़ाई झगड़े से, बंदूक से कभी आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। जो उन्होंने प्यार और मोहब्बत की शिक्षा दी है कि एक मैं अभी सुना रहा था, उन्होंने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों के साथ तुम मेहरबानी करो, आसमानों का मालिक तुम पर मेहरबानी करेगा। बस इस शिक्षा पर अमल किया जाए तो मेरा यकीन है, विश्वास है कि सब आतंकवाद ख़त्म हो जाए। हमारे साथ में मुफ्ती अल्फासुन हसन साहब ने मोहब्बत का पैगाम दावत इंसानियत के माध्यम से पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। बिल्हौर से नितिन गुप्ता, दीनार टाइम्स।